پہنچایا اور کتوں کو گھر میں لا رہے ہو. صبح اٹھتے ہو تو جھوٹے منہ پہلے کتے کو لے کے نکلتے, کتے کے لیے کھانے کے لیے مول تک جا رہے ہو. کبھی ماں باپ کے لیے بھی یہ اہتمام, یہ قیامت کی نشانی ہے, یہ قیامت کی نشانی. کتے گھروں میں صوفوں پر بیٹھے ہیں اور ماں باپ مسجدوں کے زینے پہ, مندروں کے زینے پہ, سگنلوں پر بھیک مانگ رہے ہیں. یہ آج ہمارا حال ہے. تباہ نہیں ہوں گے, برباد نہیں ہوں گے, رسوا نہیں ہوں گے. اللہ اکبر. ماں دوپٹے سے آنسو پوچھ کے رو رہی تھی. لیکن ایک بات یاد رکھنا آگے بڑھنے سے پہلے, میرے نبی نے فرمایا کما تدین تدان, تم جیسا کرو گے تمہارے ساتھ ویسے ہی کیا جائے گا. اپنے ماں باپ کو خون کے آنسو رلانے والوں, کسی لڑکی سے پیار ہوتا ہے اور ماں باپ کو دھوکہ دے دیتے ہو. ماں باپ کہتے بیٹا وہاں ہم نے رشتہ نہیں کرنا, تو کیا کہتے ہو, ارے تم لوگ کا دور چلا گیا, تمہیں کیا سمجھتا ہے, یہی کہتے ہو. یاد رکھنا ماں باپ کو ناراض کر کے حج کو جاؤ گے تو خدا نہیں ملے گا. ماں باپ کو ناراض کر کے رشتے کرو گے تو کون سی خوشی مل جائے گی. اس لیے اللہ کے بندو یاد رکھو, ماں دوپٹے سے آنسو پوچھ پوچھ کے رو رہی تھی. ایسے میں اولڈ ہاؤس کے کچھ ذمہ داران آئے کہ چلو نیا مہمان آیا ہے. ان لوگوں نے چاروں طرف سے بڑی بی کو گھیر لیا. بڑی اماں چپ رہو, چلو اب یہیں گزارا کرو, جو ہوا چھوڑ دو. اچھا, وہ بڑی بی نے کہا آپ کا نام لکھایا, کہا بچے ہیں, کہا ایک لوتا بیٹا ہے, اس کا نام نہیں بتایا. پھر لوگوں نے کہا بڑی اماں اس کا نام بتا دے بیٹے کا, تاکہ کچھ حادثہ ہوتا ہم اس کو اطلاع کر سکے, اس کا فون نمبر بتا دیں. نہیں بتایا. جب بیٹے کا نام آتا ہچکیاں لے لے کر روتی, سسکیاں لے لے کے روتی, بہت روئی. اب کہا بڑی اماں نام تو بتائیں, نام نہیں لیا. تو کسی نے کہا چھوڑو, بڑی بی کو بیٹا چھوڑ کے بھاگا ہے تو بہت ناراض ہے, اس لیے اپنے بیٹے کا نام نہیں لیتی. بس کسی کا اتنا کہنا تھا, آنکھیں تن گئی, جذبات بدل گئے اور کہہ رہے خبردار, میرے بیٹے کے خلاف ایک جملہ کہا تو. یہ ماں ہے. اولڈ ہاؤس میں رکھنا ہو تو رکھنا, ورنہ نکال. آج عورتوں کی عزت اور وقار کو بچانے کی لوگ بات کر رہے ہیں اور صرف بات کر رہے ہیں, لیکن میرے آقا دنیا میں جیسے قدم رکھتے ہیں صہیبہ کو آزاد بھی کرا رہے ہیں. اور وہ کنیز جس کا کوئی ہاتھ پکڑنے کے لیے تیار نہ تھا, اس کو اپنی رضائی ماں بنا کر کے دونوں جہان کے اندر حضور نے اکرام اور احترام عطا فرمایا. اس کے بعد آپ دیکھیں اللہ اکبر, حضور علیہ السلام کی پوری زندگی اللہ کے رسول علیہ السلام نے انسانیت کے احترام کا کیسا سبق دیا. آج ہم لوگ تعلقات کا احترام کرتے ہیں, انسانیت کا احترام کہیں نہیں ہے. اس پر آپ خاص توجہ کریں. یہ سیرت النبی کا بڑا سنجیدہ پہلو ہے جس پر آپ کو توجہ کرنا ہے. ہم تعلقات کا احترام تو کرتے ہیں, ہم رشتوں کا احترام تو کرتے ہیں, انسانیت کا احترام نہ کسی مذہب میں نظر آ رہا ہے نہ مذہبی لوگوں میں نظر آ رہا ہے. اللہ ماشاءاللہ, مذہبی طبقہ بھی احترام انسانیت سے غافل ہے. اب آپ کہیں گے رشتوں کے احترام میں, تعلقات کے احترام میں اور احترام انسانیت میں فرق کیا ہے؟ اس کو سمجھنا ہے. نمبر ایک, میں علامہ ہاشم کانپوری صاحب کی عزت اس لیے کرتا ہوں کہ یہ میرے دوست ہیں, تو یہ احترام انسانیت نہیں ہے, یہ تو دوستی کا احترام ہے. عاصم میاں کا احترام اس لیے کر رہا ہوں کہ تعلق ہے, تو یہ احترام تعلق ہے, احترام انسانیت نہیں. علامہ زاہد رضا سے اس لیے میں ان کا احترام کر رہا ہوں کہ وہ عالم ہے, تو یہ تو علم کا احترام ہے, انسانیت کا احترام تھوڑی ہے. تو پھر انسانیت کا احترام کس کو کہتے ہیں؟ اب آپ کی توجہ, انسانیت کا احترام کس کو کہتے ہیں کہ صرف افصح العرب کا وارث ہے. افصح العرب, افصح العرب کس کو کہتے ہیں؟ عرب کے فصحاء جس امی کے آگے ایسے کھڑے ہیں کہ کوئی جانے منہ میں زبان نہیں, کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. اور یہ وہ امی ہے جس کے
علم کی صنعت قرآن کہتا ہے اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم ما لم یعلم. اللہ رب العزت فرماتا ہے کما قال. ایک اور سند الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. ایک اور سند وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما. تو میرے امام کہتے ہیں ایسا امی کس لیے منت کشے استاد ہو, ایسا امی کس لیے منت کشے استاد ہو. کیا کفایت اس کو اقرا ربک الاکرم نہیں؟ کیا کفایت اس کو اقرا ربک الاکرم نہیں؟ علماء گفتگو کر چکے ہیں لیکن امی پر میں کوئی گفتگو اس وقت نہیں کروں گا, مگر دو جملے ضرور کہوں گا. دنیا میں آ کر اس کو پڑھنا پڑتا ہے جو پڑھے بغیر آتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو پڑھ کر آئے. مثال کے طور پر میں کوئی بہت پڑھا لکھا نہیں ہوں لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ پڑھ کر آیا ہوں. اگر رودرپور کا کوئی بندہ کہے کہ آپ تقریر کے لیے آئیں تھوڑا ہم سے پڑھ لیں تو ہم نے کہا نہیں, ابھی ہم پڑھ کر آئے. کیا کہنے آپ کے رودرپور بے پڑھے آتے تو آ کر پڑھتے ہیں. علامہ ہاشم کو کوئی پڑھنے کے لیے سبق شروع کر دے تو کہا نہیں ہم تو پڑھ چکے. جو نہیں پڑھا اس کو رودرپور میں آ کے پڑھنا پڑے گا, جو پڑھ کر آیا ہے اس کو نہیں. قربان جائیں ہر نبی کو بھیج کر پڑھایا. واہ واہ واہ. ہر نبی کو بھیج کر پڑھایا. اسی لیے اور انبیاء نے کسی نہ کسی سے کچھ سیکھا ہے. یوشع بن نون نے حضرت موسیٰ سے سیکھا, حضرت موسیٰ نے حضرت خضر سے سیکھا, ایک تسلسل ہے. حضرت موسیٰ نے حضرت شعیب سے بھی کچھ سیکھا, ایک تسلسل ہے. ٹھیک ہے, لیکن ایک ذات ایسی ہے جس کو بھیج کر نہیں پڑھایا بلکہ پڑھا کر بھیجا. سبحان اللہ سبحان اللہ. پڑھا کر بھیجا. جب حضور پڑھا کر بھیجے گئے اسی لیے ایک لفظ بھی حضور کو کسی نے کچھ پڑھایا نہیں. کھانے کے بعد ایک ٹوکرا لٹک رہا تھا, اس ٹوکرے کو اس نے اتارا اور اتارنے کے بعد پہلے اس نے کھانے میں روٹی چوری, ٹکڑے کیے, نرم کیے, اور نرم کر کے جب وہ نرم ہو گیا تو پھر اس نے اس نرم لقمہ اس ٹوکرے میں ڈالا. جب ٹوکرے میں ڈالا تو ٹوکرے سے آواز آئی اللہ میرا بیٹا میری بڑی خدمت کرتا ہے, تو اس کو جنت میں حضرت موسیٰ کا پڑوسی بنا دے. میرا بیٹا میری بڑی خدمت کرتا ہے, تو حضرت موسیٰ کا اس کو جنت میں پڑوسی بنا دے. کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ سمجھ گئے اس کا کوئی عمل نہیں ہے, صرف اس کی ماں کی دعا کی برکت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کا اس کو جنت میں پڑوسی. اب بتاؤ بھائی, جب ماں کی دعا سے ایسے اکڑ باز آدمی کو موسیٰ علیہ السلام کا جنت میں پڑوس مل سکتا ہے تو ماں کی دعا سے ہمیں روزی کیوں نہیں مل سکتی؟ ماں کی دعا سے عزت کیوں نہیں مل سکتی؟ ماں کی دعا سے اچھا رشتہ کیوں نہیں مل سکتا؟ ماں باپ کی دعا سے ہمارا گھر کیوں نہیں بن سکتا؟ اگر نبی کو مانتے اور نبی کے فرمان پر یقین ہے تو یاد رکھنا کسی بھی بابا کے تعویذ میں اتنی طاقت نہیں ہے جتنے ماں باپ کی دعا میں تعویذ ہے. جتنی ماں باپ کی دعا میں طاقت ہے کسی وظیفہ کو اتنا پاورفل نہیں ہے جتنا پاورفل ماں باپ کی دعا ہے. لیکن ایک بات کہوں, ایک ہوتا ہے دعا کروانا, ایک ہوتا ہے دعا لینا. دعا کروانے کی اہمیت نہیں ہے, دعا لینے کی اہمیت ہے. اس نے ماں سے دعا کروایا نہیں, ماں سے دعا لی. کروانے اور لینے میں کیا فرق ہے؟ ایک وہ ملا حضرت دعا کرو, حضرت دعا کرو, حضرت دعا, دھکے دے رہے پھر بھی دعا کرو حضرت, اور یہ کرو پھر بھی دعا کرو حضرت. یہ دعا دے دی گئی مگر یہ بھی قبول ہوگی نہیں ہوگی کوئی گارنٹی نہیں. لیکن ایسا کام کر دیا, دعا کی گزارش نہیں کی, دل سے نکل گئی جا تیرا بھلا ہو جائے, چاہیے ہو جائے. جب جو بھی کامیاب ہوا دعا کروانے سے نہیں ہوا, دعا لینے سے ہوا. غریب نواز میں سب بچے پتھر مار رہے تھے, مجذوب کو باغ میں بلایا اور بلا کر انگور کھلایا, دل سے دعا نکلی جا اللہ تجھے مقام عطا کرے. غوث پاک کو غوث پاک کے دو ساتھیوں نے اس کتب کا امتحان لیا. ایسا سوال پوچھوں گا جواب نہیں دے سکیں گے, میں بھی کچھ پوچھوں گا بولو یہ, لیکن غوث پاک نے کہا ارے ہم تو صرف ادب کے ساتھ جا کر بیٹھیں گے. اس کتب کے دل سے دعا نکلی تو نے میرا ادب کیا, جا ایک وقت آئے گا کہ تو بغداد کے منبر
پہ بیٹھ کر کہے گا میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے اور سب تیرے آگے گردن جھکا دیں گے. اس طرح بے شمار مثالیں ہیں. کسی نے دعا کروانے سے ترقی نہیں حاصل کی, دعا لینے سے ترقی ہے, اور وہ بھی دعا لے رہا تھا. بھائیو, ماں کی